السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا جو آج کے دن تک لوگوں کو چونکا کر رکھ دیتا ہے۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا 147 میٹر ہائٹ پر بنی انسانوں کی مدد سے یہ سب سے اونچی چیز تھی۔ تقریباً 4000 سالوں تک اتنے بھاری بھرکم پتھر اسے بنانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے کہ پورے پیرامڈ کا وزن 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے۔ اسے آپ کمپیئر کریں آج کے دن کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ سے، جس کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے۔ سب سے حیران کرنے والی چیز یہ ہے کہ اسے آخر بنایا کیسے گیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی کرین نہیں تھی، کوئی بلڈوزر نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس ویلز بھی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایک ایسا مونومنٹ بنایا جو آج کے دن تک کھڑا رہا۔ سوچ کے دیکھیں، 4500 سال تک کوئی بلڈنگ بنی رہے، اتنی جلتی ہوئی گرمی میں طوفان آئے، بارش آئے۔ دنیا میں کوئی اتنی بڑی اور پرانی چیز ایسی نہیں ہے جو آج تک سروائیو کر پائی ہو۔ تو آخر کیسے ہو پایا یہ سب؟ تو آئیے جانتے ہیں دوستو اس پیرامڈ کا راز۔ تاریخ میں جتنا ہم پیچھے جاتے ہیں اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے شارٹ پتہ لگانا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور کب ہوا تھا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پیرامڈ جو بنایا گیا تھا 2560 BC فیرو خوفو نے بنایا۔ اینشین ایجپٹ میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے ہم انہیں فیرو پکارتے ہیں۔ فیرو خوفو کی اگر بات کریں تو یہ دوسرے راجہ تھے۔ کتنے سالوں تک حکومت تھی ان کی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ کہتے ہیں 23 سال حکومت کی، کچھ کہتے ہیں 34 سال، تو کوئی 60 سال سے زیادہ کا عرصہ بتاتے ہیں۔ پیرامڈ نائل ندی کے کنارے ہے، اس کی ویسٹ بینک پر۔ ایک اکلوتا پیرامڈ نہیں ہے، اس جیسے دکھنے والے اور 2 پیرامڈز دکھتے سیم جگہ پر بنائے گئے ہیں۔ ان تینوں میں سے اونچا ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جسے پیرامڈ آف خوفو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چھوٹا ہے وہ پیرامڈ آف خافرے ہے جو سیکنڈ لارجسٹ پیرامڈ ہے۔ کہا جاتا ہے خوفو کے بیٹے خافرے نے اسے بنایا۔ تیسری اور سب سے چھوٹے پیرامڈ ہے پیرامڈ آف مینکورے، بتایا جاتا ہے خافرے کے بیٹے نے بنایا۔ اس زمانے میں ٹوٹل 118 پیرامڈز بنائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کئی ویدرنگ کی وجہ سے ٹوٹ گئے، بہت کم اچھی کنڈیشن میں بچے ہیں، اور شاید سب سے اچھی ویل پریزرو یہی 3 پیرامڈز ہیں، اسپیشلی دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ کیا وجہ تھی کہ ان کو بنانے کے پیچھے انہیں ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، ان کے فیروز کو یہاں دفنایا گیا ہے۔ بات یہ ہے دوستو کہ اینشین ایجپشن کا آفٹر لائف پہ یقین تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، موت کے بعد ہماری روح انڈر ورلڈ میں جاتی ہے، جہاں بھگوان ہماری روح کو جج کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اچھا کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں آفٹر لائف میں۔ تو اس لیے راجہ جب زندہ ہوتے تو ٹام بنواتے تھے اپنے لیے، بہت سا کھانا، خزانہ، جیولری، فرنیچر اور کپڑے، یہ ساری چیزیں پیرامڈ میں رکھتے تھے کہ آفٹر لائف میں کام آئیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈیز کو ممیفائڈ کیا جاتا اور ووڈن یا سٹون کافن میں دفن کیا جاتا۔ تو آپ سب پوچھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ پیرامڈ کو انہی چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ تو 2 بڑی وجہیں دوستو۔ پہلی، جیسے ہی اس کافن اور پیرامڈ کے اندر ٹیکسٹ ملے ہیں ان کے لوگ ایسا کرتے تھے۔ دوسری، میجورٹی آف ہسٹوریکل پیرامڈ جو پائے ہیں ایجپٹ اور سوڈان میں، انہیں ٹومز کی طرح استعمال کیا گیا تھا، اسپیشلی دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو لوگ اپنی الٹرنیٹیو تھیوریز بناتے ہیں۔ اس پیرامڈ کے اندر جب آرکیالوجسٹ داخل ہوئے تو انہیں صرف 3 ریلکس ملے اور ایک خالی کافن ملا۔ تابوت مانا جاتا ہے کہ خوفو کا تھا، اور باقی جو خزانہ اور جیولری ایزیوم کیا جاتا ہے کہ کوئی لوٹ کر لے گیا۔ جو لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں ان کی الٹرنیٹیو تھیوریز بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک بڑی پاپولر تھیوری یہ ہے کہ ایک گریٹ پیرامڈ ایک پاور پلانٹ تھا جس سے بجلی بنائی جاتی تھی۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اینشین ایجپشن لوگ بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس تھے،
وہ آلریڈی بجلی بنانا سیکھ چکے تھے۔ اس تھیوری کے ایویڈنس کے طور پر کچھ پرانے زمانے کے آرٹ ورک دکھائے جاتے ہیں۔ ایسی ایک دوسری پاپولر تھیوری بتائی جاتی ہے کہ پیرامڈ ایکچولی میں اناج سٹور کرنے کے لیے بنائے گئے۔ اس تھیوری کو پروپوز کیا امریکن پولیٹیشین بین کارسن نے 1998 میں۔ ان کے مطابق یہ ان کی پرسنل تھیوری ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے کیسے 147 میٹر اونچی عمارت کھڑی کر دی جسے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا کہ ان پتھروں کا اپنے آپ میں وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن تک تھا۔ ہر پتھر کو اتنے باریک طریقے سے کاٹا گیا جبکہ کاٹنے کے لیے کوئی ٹول موجود نہیں تھا۔ پھر ان پتھروں کو ایک کے اوپر ایک لگا کر کیسے رکھا گیا جبکہ یہ لوگ پہیوں کا بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ سب انہوں نے 20 سالوں میں کر دکھایا۔ 20 سال دوستو ٹائم بتایا جاتا ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے کا۔ جو لوگ اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے کام کر رہے تھے ہائیلی اسکلڈ لیبر تھی۔ ٹوٹل 20,000 سے 30,000 ورکر نے مل کر کنسٹرکشن کی جنہوں نے 10 گھنٹے دن میں کام کیا۔ میٹیریل کی بات کی جائے تو 5.5 ملین ٹن لائم سٹون، 8,000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مورٹار کا استعمال کیا گیا۔ زیادہ تر یہ پتھر آئے تھے آس پاس کے ایریاز سے زیادہ ساؤدرن ایجپٹ سے آئے تھے جو کہ 800 کلومیٹر دور تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان پتھروں کو کاٹا کیسے جاتا؟ کاپر اس زمانے میں سب سے کامن میٹل تھا، تو جو ٹولز بنتے تھے وہ کاپر کے تھے۔ جو زیادہ ہارڈ پتھر ہوتے تھے گرینائٹ کے، انہیں وہ توڑتے تھے پولرائٹ کا استعمال کر کے۔ کئی طریقے ان کے کافی یونیک تھے، جیسے پتھروں کے اندر یہ کریکس اور ہولز کو ڈھونڈتے تھے اور ہتھوڑے سے ان کے اندر وڈ کے بنے ہوئے ویجز ڈالتے تھے جو پانی کے اندر سوک کیے ہوتے۔ جیسے ہی وہ پتھر پانی کو ایبزارب کرتا، یہ ویجز جو ہیں ایکسپینڈ ہو جاتے اور وہ پتھر ٹوٹ جاتا۔ ان سب سے بڑے سوال پر آئیں، ان پتھروں کو موو کیسے کیا گیا؟ اس وقت ویل کارٹ استعمال نہیں کیے جاتے تھے، مطلب کوئی پہیوں والی گاڑی نہیں تھی کہ اس پہ پتھر ڈالا اور لے گئے۔ سب سے پلازیبل تھیوری ہے یہاں پر کہ دور سے پتھروں کو لانے کے لیے رافٹ بناتے تھے جو ندی پر تیرتی تھی۔ اس کے بعد جب پتھر پیرامڈ کے پاس آ گئے تو ایک کے اوپر ایک پتھر رکھنے کے لیے یہ سلیجز کا استعمال کرتے تھے گیلی مٹی میں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیوری ہے جو بہت ہی ریسنٹلی پتہ چلی ہے۔ 2014 میں ایک سٹڈی کی گئی۔ اس تھیوری کا بیسس ایک پینٹنگ تھی جو کہ پائی گئی تھی ٹام بام ڈی جے ہوتی ہالو۔ یہ مقبرہ کافی بعد کا ہے، 19 BC میں بنایا گیا، لیکن اس پینٹنگ میں 170 لوگ ایک اسٹیچو کو گھسیٹنے کر لے جا رہے ہیں ایک سلیج پر اور رسیوں کا استعمال کیا گیا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ پتھروں کو دھکا مار کر ریت میں ادھر سے ادھر لے جایا جا سکتا ہے، پر ان کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اتنے بھاری وزن کو آخر کیسے اٹھایا گیا بنا مشینوں کا استعمال کیے؟ عام طور پر پولیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے دوستو ریمپس کا ایک انوکھا ایفیشنٹ سسٹم۔ سال 2015 میں انگلش اور فرینچ آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم نے 4500 سال پرانے ایک ریمپ کو انکور کیا۔ 2014 میں جوزف ویسٹ کی تھیوری کے مطابق ہر لیول مکمل کرنے کے بعد ایک ریمپ بنایا جاتا تھا پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک تھیوری کہتی ہے کہ انہوں نے لیور کارڈر کا استعمال کیا ہوگا پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے۔ یہ دونوں تھیوریز سننے میں کافی اچھی لگتی ہیں، پرابلم آ جاتی ہے کنسٹرکشن ٹائم کی۔ ہم جانتے ہیں کہ پیرامڈ کو 20 سالوں میں بنایا گیا۔ 20,000 لوگ اگر ایک کر کے اگر ایک پتھر ریپلیس کریں تو ہر 3 منٹ پہ ایک پتھر پلیس کیا جانا چاہیے سال کے ہر دن میں، جو کہ کافی ان لائکلی لگتا ہے۔ کتنی اسپیڈ سے انہوں نے کام کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے دوستوں کہ آج کے دن تک یہ چیز بڑی مسٹری ہے۔ یہ دو تھیوریز سننے میں ٹھیک لگتی ہیں مگر پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ ہم یہاں پہ یہ جانتے ہیں کہ شروع کی کچھ پیرامڈس کی جو لیئر ہیں انہیں بنا مورٹار یعنی کسی گارے کے پلیس کیا گیا، لیکن اوپر میں مورٹار کا استعمال کیا گیا جس سے مضبوطی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے ہزار سالوں میں کئی ارتھکویک آئے لیکن یہ پیرامڈ جوں کا توں کھڑا ہے۔ کنسٹرکشن سے بڑھ کر ان پیرامڈس کے ڈیزائن پر آئیں تو ان پیرامڈس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ ان کی چاروں ڈائریکشن نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ میں ڈائریکٹلی پوائنٹ کر رہی ہیں۔ آلموسٹ یہ جان لو کہ بڑے ایکوریٹ طریقے سے
سے چاروں ڈائریکشن کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کوئی کمپس نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ایک تھیوری یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ آسمان میں جو تارے ہیں ان کی ڈائریکشن کو دیکھ کر یہاں پر ایجپشن نے اپنے ڈیزائن کو الائن کیا۔ 1989 میں رابرٹ باوال ایک آتھر نے اپنی اورین کولریشن تھیوری، انہوں نے کہا کہ جو 3 پیرامڈز ہیں وہ ایکچولی اورین بیلٹ کے جو تارے ہیں ان کے 3 تاروں کے ایک سٹریٹ لائن میں الائن ہیں۔ ایجپشن تاروں کو رات میں ٹریک کرتے تھے اور ان کو اسٹڈی کرتے تھے، ان کے اکارڈنگ وہ کچھ اپنے کارپس کو سرٹن الگ الگ ٹائم پر ہارویسٹ کرتے تھے۔ ہسٹورین کا ماننا ہے کہ یہ ایک فرینچ تھیوری ہے۔ کچھ ٹھوس ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو ہم اپنے آئیڈیاز بناتے ہیں اور کہیں پر بھی کوئی لنک مل جائے تو اسے سچ مان بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات نے ان پیرامڈس کو بنایا ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ یہ انسانوں نے بنایا ہو۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔